محقق کے اوصاف۔ کامیاب تحقیق کار میں کئی اوصاف اور صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، وہ نیا ریسرچ اسکالر ہو یا پرانا محقق۔ ذیل میں انہیں چند زمروں کے تحت درج کیا جاتا ہے: کرداری، ذہنی، ادبی، علمی۔ کرداری یا اخلاقی۔ قاضی عبدالودود کا قول ہے، کسی ملک کے باشندوں کا معیار اخلاق پست ہو اور وہ کسی کام سے جی چراتے ہوں تو وہاں بالعموم تحقیق کا معیار پست ہوگا۔ تحقیق کار کے کردار میں حسب ذیل اوصاف ضروری ہیں: حق گوئی۔ تحقیق محض ایک ادبی مشغلہ ہی نہیں، یہ ایک مسلک، ایک ذہنی رویہ، ایک طرز زندگی ہے، یہ سچ کا کاروبار ہے۔ محقق کو تحریر میں نیز روزانہ زندگی میں سچ کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ فریب، ریا، تصنع، خفیف الحرکاتیاں تحقیقی مزاج کے منافی ہیں، مثلاً کسی دوسرے کی دریافت کو بغیر حوالے کے اپنا لینا، بألفاظ دیگر سرقہ کر لینا، ایک غیر محققانہ کردار کا غماز ہے۔ بے تعصبی اور غیر جانبداری۔ اپنے مذہب، قوم، زبان، علاقے، فرقے، ادبی گروہ کسی کے لیے جنبہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ہندو یہ تحقیق کر رہا ہے کہ جھنو لال دلگیر مسلمان ہوا تھا کہ نہیں، اور ایسے دلائل ملتے ہیں جس سے اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو، تو وہ ان دلائل کو ضرور افشا کرے۔ شیعہ ہے تو اس پر لازم نہیں کہ ہر شیعہ ادیب کی وکالت کرے۔ یوپی و پنجاب، شمال و دکن، شیخ و سید، قادیانی، مہدوی، جولاہا، کشمیری، پنڈت، کائس، ہر قسم کی گروہی امتیازات محقق کے لیے بے معنی ہیں۔ تحقیق غیر جذباتی ہوتی ہے۔ تحقیق غیر جذباتی ہوتی ہے۔ اسے اپنے گروہ کے علاوہ اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ ادیبوں کے سلسلے میں بھی غیر جانبداری سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی میر، انیس، اقبال، سید یا پریم چند وغیرہ میں کسی کا گرویدہ ہو لیکن دوران تحقیق ان کے خلاف کچھ معلوم ہو تو اسے ہرگز نہ دبائے۔ اسی طرح اپنے استاد، شاگرد یا عزیز کی جنبہ داری اور عیب پوشی نہ کرے۔ نمبر 3، ہٹ درمی اور ضدی نہ ہو۔ تحقیق کی ابتدا میں جو مفروضہ قائم کیا ہے، بعد میں اس کے خلاف دلائل ملیں تو اپنا موقف بدلنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو۔ مثلاً میرا موقف ہے، غزالہ تم تو واقف ہو والا شعر رام نرائن موزوں کا ہے، کوئی دوسرا عالم اسے موزوں کا نہیں مانتا تو میں اس کے دلائل پڑھوں، مزید مطالعہ کروں، اور اگر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ شعر موزوں کا نہیں ہے تو اسے ماننے میں تامل نہیں کرنا چاہیے۔ تحقیق اور مناظرے میں بھی فرق ہے۔ تحقیق میں مواد اور دلائل کا مطالعہ کر کے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اور اس کی تائید میں دلیلیں تلاش کی جاتی ہیں۔ نمبر 4، کسی دنیوی فائدے کی تلاش نہ کریں۔ دولت، انعام، ترقی، عہدہ، جاہ وغیرہ تحقیق کے مقصود نہ ہوں۔ تحقیق برائے علم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر بے روزگاری کا حل نکل آئے گا، ڈیلیٹ کر لی جائے تو دوسرے رفقا کے مقابلے میں بڑھ کر ریڈر یا پروفیسر بننے کے امکانات بہتر ہو جائیں گے۔ کسی ادیب پر کتاب لکھ دی جائے یا کسی کا دیوان مرتب کر لیا جائے تو اس پر کسی اکیڈمی سے 2-3 ہزار کا انعام مل جائے گا۔ ساہتیہ اکادمی کے انعام لینے کے لیے ڈٹ کر ایک ضخیم کتاب لکھی جائے تو شاید در مقصود دامن میں آ جائے۔ یہ سب خواہش فطری ہیں، لیکن ان کے سائے میں کی ہوئی تحقیق اتنی بے لوث اور منزہ نہیں ہوگی جتنی بے غرض تحقیق۔ اس موضوع پر رشید حسن خان نے اپنے مضمون تحقیق اور بلحوثی میں بڑے مزے سے لکھا ہے: تحقیق کی طرف رغبت اور ولولہ ہو، مزاج میں ڈٹ کر محنت کرنے کا مادہ ہو، یہ تحقیق میں سچی لگن ہی سے میسر آ سکتا ہے۔ تھوڑے سے نتیجے کے لیے بہت سے ماخذ دیکھنے پڑتے ہیں۔ عبدالرزاق قریشی نے محققوں کی جفا کشی کی 2 مثالیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے، شیخ عبدالقادر نے محمود شیرانی کی جفا کشی، سادگی اور آرام سے بے نیازی کی یہ تصویر پیش کی: گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کے بعد کا وقت،
وہ ایک ہلکا سا بنیان پہنے ہوئے تھے اور کمر کے گرد صرف ایک چھوٹا سا تہبند باندھے بیٹھے تھے۔ پنکھا، نہ دستی نہ بجلی کا، نہ گرمی سے بچنے کی فکر نہ پرواہ، کتابیں اور بو، گرد و پیش مضامین اور سکے۔ مزاج میں سیمابیت، بے صبری اور عجلت نہ ہو، خاموشی سے دیدہ ریزی کرے اور ممکن ہے اتنی محنت کے بعد بھی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلے۔ نمبر 8، محقق کے مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر اسے مبالغہ پسند ہو تو یہ تحقیق کی راہ میں حارج ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ جسے پسند کرے اسے آسمان پر چڑھا دے، جسے ناپسند کرے اسے بالکل کمزور قرار دے۔ بات کو بڑھا چڑھا کر کہنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، اسے غیر جذباتی انداز میں لکھنا پڑھنا چاہیے۔ غرور علم نہ ہو، منکسر المزاج ہو۔ اگر کسی دوسرے کی تحریر سے کوئی مفید معلومات ملتی ہے تو اسے قبول کرنے، اس کا اعتراف کرنے میں نہ جھجکے۔ کوئی شخص عالم کل نہیں ہوتا۔ اگر وہ دوسرے کی غلطی کی گرفت کرے تو احساس برتری سے سرشار ہو کر کسی کا استہزاء نہ کرے۔ نمبر 10، اخلاقی جرات۔ کسی کے خوف سے حق گوئی سے باز نہ رہے۔ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص پروفیسر ہے، اس کی غلطی کی نشاندہی کی تو وہ نہ معلوم کس سلیکشن کمیٹی میں ذکر پہنچائے۔ فلاں یوپی اردو اکیڈمی کی انعامی کمیٹی کا صدر یا رکن ہے، اس کے معاملے میں زبان بند رکھی جائے ورنہ وہ کتاب پر انعام نہ دے گا۔ فلاں کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس کی بات سے اختلاف کیا تو اس کے تمام اہل صوبہ یا اہل فرقہ یا شاگردوں کا جمع غفیر میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ جن افراد یا موضوعات پر لکھنے میں اس قسم کا خدشہ ہو ان پر کام نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ عام طور سے اندیشہ، وسوسہ، خوف و ہراس محقق کی طبیعت کے شایان شان نہیں۔ ذہنی غیر مقلد مزاج۔ مذہب میں ایمان بالغیب اور بیعت جائز ہے، تحقیق میں نہیں۔ امام غزالی کی رائے اور اس پر سر سید کی تائید حسب ذیل ہے۔ ہر ایک محقق کو تحقیق لازم ہے اور اس پر تقلید حرام ہے۔ پھر کیوں کر تحقیق تقلید ساتھ ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ تجھ کو دیکھنا واجب ہے مگر جو بتایا گیا ہے اس کے سوا مت دیکھ، اور اسی کو تحقیق سمجھ، اور جو چیز مشتبہ بتائی گئی ہے اس کو مشتبہ سمجھ۔ محسن الملک نے بھی کچھ ایسا ہی کہا ہے۔ ضعیف الاعتقاد نہ ہو، اساطیر، توہمات، خرافات، فوق الفطرت تصورات کے حلقے سے باہر نکلنے کی ہمت رکھتا ہو، استفہامی مزاج ہو یعنی مشکک ہو، کسی بھی تحریر یا بیان کو قبول کرنے سے بیشتر اس کا تجزیہ کرے، اس کے خلاف ممکنہ دلائل پیدا کرے اور ان سے اس بیان یا دعوے کو پرکھے۔ اس کے مزاج میں سائنسداں کی سی قطعیت ہو، 2 اور 2 کو 4 ہی کہے، جو کچھ جیسا ہے اسے جزیات کے ساتھ بالکل ویسا بیان کرے، بہت سے بے ترتیب مواد کو منظم کر سکے اور منطقی اور فلسفی کی طرح شہادت کو پرکھ کر استخراج نتائج کر سکے، یعنی اس میں فکری وضاحت ہونی چاہیے۔ اس کا حافظہ اچھا ہو، سکون کے ساتھ ذہن کو کام پر مرکوز رکھ سکے۔